اللہم صلی اللہ سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج پھر اپنا قرآن کا دور چل رہا ہے، اس کا 5واں ہفتہ ہے الحمدللہ، جس میں آج ہم جو ہے سورہ اخلاص کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جو ہے عاصم بھائی جو ہے سورہ اخلاص پڑھیں گے، اس کے بعد رضوان بھائی اور جمال بھائی اس کو سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ اب انشاءاللہ رضوان بھائی کے ساتھ اپن جو ہے سورہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے سورہ الفلق کی تفسیر سنی اور آج انشاءاللہ سورۃ الاخلاص کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سورۃ الاخلاص جو ہے قل هو اللہ احد جس کو ہم کہتے ہیں، وہ قرآن کی 112ویں صورت ہے۔ پچھلے 2 صورتوں میں سورہ کا جو نام تھا، جیسا کہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق، یہ جو ہے سورہ کی پہلی آیت میں ہی اس کا نام آ گیا تھا، لیکن سورہ اخلاص میں ایسا نہیں ہے۔ جو لفظ اخلاص ہے وہ سورت کے یہ لفظ جو ہے سورہ میں کہیں پہ بھی نہیں آیا، لیکن اس سورت کا جو کنٹینٹ ہے، اس کا جو مضمون ہے، اس کے جو مضامین ہیں، سبجیکٹس ہیں، وہ جو ہے کیونکہ یہ سورت توحید کے اوپر بیسڈ ہے اور توحید جو ہے اس کے اندر کانسنٹریٹڈ فارم میں ہے، تو اسی لیے جو ہے اس کا نام سورۃ الاخلاص دیا گیا۔ تو پہلے اخلاص کا مطلب خالص، ایکسکلوزیو، پیور کے آتے ہیں، جس میں کوئی چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غلامی کریں تو اس میں کسی بھی قسم کا شرک نہ ملا ہو، وہی عبادت قبول ہوتی ہے جو خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو، کیونکہ اس صورت میں توحید اور اللہ کی وحدانیت بھری ہوئی ہے۔ تو توحید کیا ہے؟ توحید کو سمجھنا پڑے گا۔ اسلام کا مقصد ہے کہ انسانیت ایک اللہ کو مانے، اسی لیے ہمارا کلمہ طیبہ جو ہے وہ توحید سے بنا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس سلسلے میں ایک مسند احمد کی حدیث عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ایسا کلمہ ہے جو اگر نیک دلی سے، سچے دل سے پڑھے تو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ وہ کلمہ کون سا ہے، وہ کلمہ اخلاص ہے، جس سے اللہ نے اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو زمین میں غلبہ دیا، یعنی اسٹیبلش کر دیا۔ اور وہ کلمہ تقویٰ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو آخری دم تک کہنے کی کوشش کرتے رہے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کے لیے 2 الفاظ ہم پچھلے دروس میں سن چکے ہیں، اللہ کون ہے اور الہ کون ہے۔ اللہ جو ہے وہ ایک ذات کا نام ہے اور الہ ایک ڈیزگنیشن ہے، ایک عہدہ ہے۔ اس کائنات میں سپریم اتھارٹی کا جو عہدہ ہے وہ الہ کا عہدہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کہہ کر ہم یہ مان رہے ہیں کہ یا جو ہے یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوائے اس الہ کے ڈیزگنیشن پر، اس عہدے پر جو ہے کوئی اور فائز نہیں ہو سکتا۔
کوئی اور اس ڈیزگنیشن کو آکوپائی کرنے کے قابل نہیں ہے. اور اس کی دلیل بھی ہم نے سنی پچھلے دروس میں سورۃ الناس کی تفسیر میں کہ سورہ فرقان کی 3 آیت سے پتہ چلتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. تو الہ کیا کر سکتا ہے؟ کسی چیز کو پیدا کرنا، بنانا، کریٹ کرنا. الہ میں یہ قابلیت ہونا چاہیے. پھر الہ کو کسی اور نے نہ پیدا کیا ہو. الہ جو ہے وہ خود سے قائم رہنا چاہیے، وہ ان کریٹڈ رہنا چاہیے. پھر دوسری جو اس کے بعد کی جو قابلیت ہے الہ کی، وہ فائدہ اور نقصان پہنچانے کی قابلیت ہے. پھر اس کے بعد جو ہے زندگی اور موت دینے والا، پھر مرنے کے بعد زندہ کرنے والا ہے. تو اب اگر کسی کو بھی جو ہے الہ کے ڈیزگنیشن پہ اگر آپ بولیں گے کہ میں اس کو الہ مانتا ہوں، تو جو ہے یہ سارے کنڈیشنز انہیں میٹ کرنا، تبھی آپ اس کو الہ مان سکتے. تو یہ جو ہے کنڈیشنز قرآن میں اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اگر الہ کسی کو تسلیم کرنا ہے تو یہ اس کی جو ہے خوبیاں ہونا چاہیے. یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ ہمارا یقین ہے اور یہی جو ہے ہمارا ایمان ہے. پھر اس کے آگے بڑھ کر جو ہے اب کیونکہ توحید جو ہے وہ پورے قرآن میں تقریباً 1/3 قرآن میں پھیلی ہوئی ہے. تو اب اس کی جو ہے کچھ دلیلیں میں دیتے جا رہا ہوں. یہ تو پھر شروع کا جو حصہ تھا وہ تو صرف ایک انسٹنس ہے. پھر سورہ زخرف کی 83 آیت میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمانوں میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے. تو اب یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو ہے یعنی یہ ٹاسک امپاسبل سے امپاسبل ہوتے چلے جا رہا ہے. ایک دلیل جو میں دیتے جا رہا ہوں وہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اس پہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور فائز نہیں ہو سکتا. پھر سورہ حشر کی 22-23 آیات میں فرمایا هو اللہ الذی، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادہ وہو الرحمن الرحیم. پھر بولے 23 آیت میں فرمایا کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. تو اب اتنی ساری اور صفتیں آ گئی تو اور جو ہے امپاسبل ہوتے جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی ہے لا الہ الا ہوا، جس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی اور سپریم اتھارٹی اس کائنات میں نہیں ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ ظاہر ہے، جو سامنے ہے، اور جو کچھ چھپا ہوا ہے، جو غیب میں ہے، وہ سب جانتا ہے. پھر وہ ترس کھا کر فائدہ پہنچانے والا ہے. وہ بادشاہ ہے، کنگ ہے، اس کی ذات پاک ہے، ہر عیب سے، ہر ڈیفیکٹ سے پاک ہے. وہ سلامتی اور امن دینے والا ہے اور پناہ میں لینے والا ہے. وہ غالب ہے، زبردست ہے، زبردست بڑائی والا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام شرک کرنے والوں کی شرک سے. پھر سورہ طٰہٰ کی 98 آیت میں فرمایا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما. تو بے شک تمہارا الہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوائے کوئی سپریم اتھارٹی نہیں ہے، اس کے علم میں اس کائنات کی ہر چیز ہے. اب یہ ایک بڑا چیلنج ہو گیا، یعنی پورے کائنات کے ایک ذرے ذرے کا علم ہونا، یہ تو جو ہے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا. پھر آیت الکرسی پہ آ جائیے. سورہ بقرہ میں جو آیت الکرسی آئی ہے 255 آیت، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. تو اب یہ اور کیریکٹرسٹکس آ گئے الہ کے. یہ کیا کیا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ جس کے سوائے کوئی الہ نہیں ہے، کوئی سپریم اتھارٹی نہیں ہے، جو الحی ہے یعنی وہ زندہ ہے، اور القیوم ہے وہ خود بھی قائم ہے اور ساری کائنات کو بھی قائم رکھے ہوئے ہے. اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ، یعنی نہ وہ سوتا ہے، نہ جو ہے اس کو ایک جھپک بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی بھی سفارش کر دے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے یعنی غیب میں ہے، اور اس کے علم میں سے کوئی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. یعنی اگر آپ اب آپ سوچ کے دیکھ لیجئے کہ جو ہے کتنا علم ہے اس دنیا میں. اب تو انفارمیشن ایکسپلوژن ہو رہا ہے. یہ سارا جو ہے آج پاسبل ہے، پوری سائنٹیفک پروگرس آج پاسبل ہے صرف اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا اپنے علم میں سے لوگوں کو لینے کے لیے. تو اس کے علم میں سے کوئی کچھ نہیں حاصل کر سکتا بغیر اس کی اجازت کے. اس کی کرسی، اس کی بادشاہی اور علم کائنات کی ہر شے کو، زمین اور آسمان کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس کو ان زمین اور آسمان کی دیکھ ریکھ، ان کی حفاظت، زمین اور آسمان کو مانیٹر کرنا، ایک ایک چیز جو ہے فائن ٹیونڈ ہے ٹو سوٹ ہیومن لائف آن ارتھ. ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز برابر اس اندازے سے ہے نہیں ہے. گریوٹی اگر تھوڑا سا بھی بڑھ جائے تو جو ہے ہم یہاں سے اٹھ نہیں سکیں گے، تھوڑی سی بھی کم ہو جائے تو پھر سر ٹکرا لیں گے. ہر چیز کا لے لیجیے آپ چل سک رہے ہیں کیونکہ ایک اماؤنٹ آف فرکشن ہے. وہ فرکشن کم ہو جائے تو بھی مشکل ہے، بڑھ جائے تو بھی. ہر چیز کو تو اللہ تعالیٰ فائنلی ٹیون کر کے رکھے ہوئے ہیں، تو ہر چیز کو مانیٹر کر کے رکھے ہوئے ہیں. زمین کے پوزیشن کو دیکھیے، ایک ایک چیز آپ اس کو جو ہے یو نیم اٹ بول سکتے ہیں آپ. تو ان سارے چیزوں کو مانیٹر کرنا، اس کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتا. اور وہ العلی ہے، ہی از دا ہائی، وہ بلند و بالا ہے، اور عظیم ہے، دا گریٹ، بڑی عظمت والا ہے. پھر سورہ المومنون کی 116 آیت میں فرمایا کہ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم. اب یہ تو ایک ایکسٹریم درجے کا امپاسبلٹی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ جو سچا بادشاہ ہے اور اس کی شان اس سے اونچی ہے، جس کے سوائے کوئی الہ نہیں ہے، کوئی سپریم اتھارٹی نہیں ہے اس کائنات میں، اور وہ عرش کا پالنے والا ہے. اب یہ عرش کیا ہے؟ اس کائنات کا سینٹرل کنٹرول، اس کائنات کا کیپٹل، اس عرش کا جو ہے پالنے والا مالک ہے اللہ تعالیٰ، رب العرش العظیم. پھر سورہ مزمل کی 9ویں آیت میں فرمایا کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. پھر مشرق یعنی ایسٹ اور مغرب یعنی ویسٹ کا پالنے والا مالک ہے اللہ تعالیٰ، جس کے سوائے کوئی الہ، کوئی سپریم اتھارٹی نہیں ہے اس کائنات میں، اور اسی کو اپنا وکیل، اپنا ٹرسٹی، اپنا کارساز بنا لو. پھر سورہ انعام کی 103 آیت میں فرمایا کہ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل. وہی اللہ ہے تمہارا پالنے والا مالک، جس کے سوائے کوئی اور الہ نہیں اور کوئی سپریم اتھارٹی نہیں. ہر چیز کا پیدا کرنے والا، بنانے والا، کریٹ کرنے والا، اسی کی عبادت کرو، اسی کی غلامی کرو، اور ہر چیز کا وکیل اور ہر چیز کا ٹرسٹی وہی ہے. تو یہ چند آیات تھی اس بات کے ثبوت میں کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل حقدار ہے الہ کے ڈیزگنیشن پر، الہ کے عہدے پر فائز ہونے کے لیے، کیونکہ ان آیات میں آئے ہوئے تمام کام کوئی اور نہیں کر سکتا. اس بات پر ایمان رکھنا ہی توحید ہے.
اور بھی دلیلیں دی جا سکتی ہیں. یعنی 1/3 قرآن اگر میں لا کے سامنے رکھوں گا تو جو ہے وہ پورا ڈسکرپشن جو ہے وہ ایک تہائی قرآن میں آیا ہے. توحید جو ہے پوری ایک تہائی قرآن میں پھیلی ہوئی ہے. تو اب چند احادیث ہیں سورہ اخلاص سے متعلق, ان کو جو ہے عامر علی بھائی پیش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ اخلاص سے متعلق چند احادیث کی سمری پیش کرتا ہوں. ترمذی کی ایک حدیث میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ سورہ اخلاص سے محبت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری یہ محبت جنت میں لے جائے گی. اور ایک حدیث آتی ہے بخاری اور مسلم کی. ایک حدیث میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فوجی دستے کے انچارج بنائے. تو جب بھی وہ اپنے ساتھیوں کو نماز میں امامت کرتے تو سورہ اخلاص پر قرات کو ختم کرتے. جب وہ فوج واپس مدینہ آئی تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بات بتائی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. اس شخص نے جواب دیا کہ سورہ اخلاص میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں اور مجھے اس صورت کو پڑھنا بہت پسند ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص سے کہہ دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. کئی احادیث کو جمع کر کے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں سے پہلی رکعت میں سورہ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 1 مہینہ آبزرو کیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی 2 سنت نماز میں یہ 2 صورتیں پڑھتے تھے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ 2 صورتیں طواف کے بعد 2 رکعتوں میں پڑھتے تھے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی 2 سنتوں میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ 2 صورتیں پڑھتے تھے. وتر کی آخری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورہ اخلاص پڑھتے تھے. ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص اور معوذتین صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھیں, ہر اعتبار سے تمہارے لیے کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص 1/3 یعنی 1/3 آف قرآن کے برابر ہے. اس بات کو الگ الگ انداز سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کو صحابہ کو کہی. ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کو جمع ہونے کا حکم کیا کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1/3 قرآن تلاوت کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے اور سورۃ الاخلاص پڑھے اور کہا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا یہ تمہارے لیے مشکل ہے کہ سونے سے پہلے 1/3 پر قرآن پڑھ کر سوئیں؟ جب صحابہ نے کہا کہ یہ تو مشکل کام ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ اخلاص 1/3 کے برابر ہے. جزاک اللہ خیر. تو ان احادیث سے سورۃ الاخلاص کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. اور جو سوشل میڈیا پر یا عام فہم ایک مسکنسیپشن ہے کہ بھئی 3 بار جو ہے قل هو اللہ احد پڑھ لیا جائے یا سورۃ الاخلاص پڑھ لیا جائے تو ایک
قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. تو ان احادیث میں جو ہے کہیں پر بھی یہ 3 مرتبہ پڑھنے کا نہیں ہے، وہاں پر 1/3 قرآن کی بات آئی ہے. تو وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ثواب کا کوئی وہ نہیں ہے. وہاں پر جو ہے وہاں پر یہ کہا ہے کہ اٹ از ایکول ٹو، کہ برابر ہے، اس کے مساوی ہے. تو اس میں جو ہے اس کا مقصد یہ نکلتا ہے کہ یہ اس میں جو توحید ہے اور جو اخلاص کی جو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وحدانیت کی جو باتیں ہیں، وہ 1/3 قرآن کے برابر کے جو ہے برابر ہے. تو یہاں پر اگر کرونالوجیکل آرڈر میں دیکھیں، اس سے پہلے بھی ہم نے یہ سن چکا تھا کہ سورہ اخلاص جو ہے 22 وحی ہے. اگر آرڈر میں دیکھیں گے تو پہلے فلق نازل ہوئی جو 20ویں وحی تھی، پھر سورہ ناس نازل ہوئی جو 21ویں وحی تھی، اور جو ہے سورہ اخلاص 22ویں وحی ہے. اب شان نزول کے سلسلے میں ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے کہ آپ کے رب کا نسب کیا ہے، کیونکہ جتنے بت وغیرہ تھے اس زمانے میں، وہ ہر بت کا جو ہے ایک لینیج ان کے پاس موجود تھی، عربوں کے پاس، کہ بھئی یہ بت جو ہے فلاں نسل سے ہے، اس کی جو ہے وہ پوری جو ہے نسب اس کا بیان کرتے تھے وہ لوگ. تو اس کے جواب میں، یہ سوال کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد نازل کی. تو اب تھوڑا سا انٹروڈکشن کا کچھ حصہ جو ہے باقی ہے، وہ جمال اس کو پیش کریں گے، اور پھر ایک جو ہے سمری کے طور پر جو ہے وہ سورہ اخلاص کو بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الاخلاص کا لفظی ترجمہ اور چھوٹا سا انٹروڈکشن، اگر ہو سکے تو کچھ شان نزول اور جو لغت میں ان عربی کے حساب سے اگر اس کے جو ٹرانسلیشنس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ شارٹ پوائنٹس ہے انشاءاللہ وہی بولنے کی کوشش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. سب سے پہلے تو یہ کہ اس کو سورہ اخلاص کہا گیا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رضوان سر نے بھی یہ کہا کہ سورۃ الاخلاص جو ہے یہ لفظ سورہ میں نہیں ہے، لیکن اخلاص اسی لیے کہا گیا، یہ خالص سے ہے. خالص کا مطلب پیور جسے کہا جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید کو بہت ہی اچھے ڈیفائنڈ انداز میں اور جیسا اس سورے میں بیان فرمایا ہے، اسی لیے اس کا نام جو ہے اخلاص ہے. اس کے دوسرے نام بھی ہے سورۃ التفرید، سورۃ التوحید، اور جو ہے اس طریقے سے اس کے نام بھی کئی ہے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ جیسا ابھی رضوان صاحب نے بیان کیا کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سوال کرنے لگے کہ آپ جس خدا کے بارے میں بیان کرتے ہیں اس خدا کے آپ لینیج بتائیں، ان کے نسب بتائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواباً اس سورے کو نازل فرمایا. اب بعض مفسرین یہ بھی اس کے آبزرویشن میں کہا ہے کہ یہ سورہ سورۃ الکوثر کے مقابلے میں ہے. کس طریقے سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار نے غلط بیانی کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل کے بارے میں جب بے ادبی اور گستاخی کی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر ان شانئک هو الابتر سورۃ الکوثر میں اس کا جواب دیا. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جب یہ سوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ نے کہلوایا قل، کہ آپ ہمارے اس کا جواب دیں. تو اس کے بارے میں علماء نے یہ بھی بات اس کی نشاندہی کی ہے. اب
شان نزول تو یہ تھا اس کا، بس پہلی آیت یہ ہے کہ قل هو اللہ احد، آپ کہیے وہ اللہ ایک ہے۔ اب احدیت پہ تھوڑا سا شارٹ نوٹس ہے کہ ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اب اس میں قرآن مجید میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آئیڈیالوجی کو لوگوں کے ذہنوں میں اچھی طرح سے سمجھانے کے لیے کئی مثالیں بھی دی ہیں، کہ بعض آیات میں یہ بھی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین میں اور آسمان میں فساد ہو جاتا۔ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین وغیرہ آج بھی جو دیگر مذہبوں کے ماننے والے ہیں، ان کے پاس ایک سے زیادہ خدائیں ہیں، تو کئی بار آپ سنتے بھی ایسے ہوں گے کہ ایک خدا اس سے لڑائی ہو گئی یا اس سے فساد، اس طریقے سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جگہ مثال دی قرآن میں کہ ایک سے زیادہ اگر خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ کیسے؟ کیونکہ اس کی مثال مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتا اور ایک خدا کا یہ منشا ہوتا کہ کسی شخص کو پیدا کیا جائے، اور دوسرے خدا کا یہ ارادہ ہے کہ اس کو پیدا نہیں کیا جائے، تو یہ دو میں سے ایک ہی کام ہو سکتا ہے، تو اس طریقے سے پھر فساد تو لازم ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جس طریقے سے کنسسٹنسی سے ہمارا یونیورس چل رہا ہے، دیکھیے رات اور دن کا ہونا یہ کئی یعنی ملینز آف ایئرس سے ویسے ہی چل رہا ہے جیسے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اسی طریقے سے انسان کی موت اور حیات ہے، لوگ پیدا ہو رہے ہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، پھر دوبارہ سے انسان پیدا ہو رہا ہے، مطلب روح قبض کرنا، پیدا ہونا، یہ بھی جو ہے یہ کنسسٹنسی سے چلنا۔ سورج جس طرف سے نکل رہا ہے اسی طرف سے نکل رہا ہے، جس طرح غروب ہونا ہے اسی، موسم جس طرح آنا ہے اسی طرح آ رہا ہے، مطلب یہ جو کنسسٹنسی ہے اس کے بارے میں یہ بتا رہی ہے کہ اس کا چلانے والا کوئی ایک ہی ہے، وداؤٹ اینی ڈسپیوٹ۔ تو یہ احدیت کا یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسلام کا یہ مین ہمارا آئیڈیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ اب اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب بے نیاز یہ اردو لفظ ہے، اگر تھوڑا اس پہ شارٹ نوٹس میں بولوں تو یہ ہے کہ اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے، جب صمد کسے کہتے ہیں تو بے نیاز کسے کہتے ہیں؟ ٹرو سینس میں بے نیاز وہ ہے جب کوئی اپنے قصد کو پورا کرنے کے لیے ارادہ کر لے کہ فلاں کام کرنا ہے، وہ کام کرنے کے لیے اس کو نہ کسی کی حاجت کی ضرورت ہے، اور یعنی کسی سے مدد یا پھر کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ڈیفینیشن ہے صمد کا، جس کو آپ صمد کے اللہ نے کہا کہ اللہ الصمد۔ ایک اور یہ بھی معنی یہ بیان کیا گیا کہ جس کے حکم کو اور فیصلے کو ٹالنے والا نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ ایک فیصلہ کر لیا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیا کن فیکون تو ہو جاتی ہے، اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتے۔ یہ بھی صمد کا ایک اور معنی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایسا آ رہا ہوگا یا پھر ایک ڈاؤٹ ارائز ہو سکتا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کوئی فیصلے کو کوئی منع نہیں کر سکتے، تو پھر ہم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ کرنے کے لیے کہا ہے لیکن پھر ہم کبھی کبھار نہیں کرتے، جیسا کہ نماز ہو گیا یا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں ہماری حیات کے لیے ہم کو فری ول دی ہے۔ فری ول جب تک ہم زندہ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ ہم چوز کر سکیں کیا اچھے کام کریں یا برے کام کریں۔ دوسرے سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ موت و حیات کو پیدا کیا گیا تاکہ تم کو ٹیسٹ کر سکے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ یہ ٹیسٹ کر سکے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتے۔ تو یہ فری ول، اتنی فری ول ہم کو دی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ انسان سے یا جس کو فری ول دے گئی ہے اس سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں گے، زمین و آسمان، چاند سورج، فرشتے، یعنی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہی چلتی۔ بس ہم انسان ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے بھٹکتے ہیں، اور اسی لیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی فری ول دی ہے، تو یہ اس کا جواب تھا۔ اب اللہ الصمد، یہ صمد کا تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ
پیدا ہوئے ولم یولد نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. تو اس میں جو ہے نگیشن ہے دیگر مذاہب کا. وہ مذہب ہے یہودیت اور عیسائیت. یہودی بھی جو ہے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام آپ کو تو معلوم ہے کہ کرسچنس جو ہے وہ جیزس کو سن آف گاڈ یا گاڈ کا بیٹا اس طریقے سے وہ لوگ کہتے ہیں. تو اس میں نگیشن ہے. جب وہ لینیج پوچھی گئی اس کا بھی جواب ہے اس میں، اور یہ بھی ہے کہ جیسا رضوان صاحب نے بعض آیتیں پڑھی ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے ایک بیٹا لے لیا ہے، اس کی بھی نگیشن ہے. تو نہ وہ پیدا کیے گئے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا گیا، اس نے کسی کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہمسر ایکوالنٹ کوئی نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہی ہے. اب کفو کا بھی اس میں کہا گیا ہے کہ جو مرد ہوتا ہے وہ اگر اپنی وائف کو کفو بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے اس طریقے سے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی شان میں ایکتا ہے، اس کا کوئی کفو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب اس میں چھوٹا سا آخری کا میں نوٹ ایڈ کر کے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کنکلوڈ کروں گا کہ اب اس میں توحید کا پیغام ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احادیت کا پیغام ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ویری کلیئر کٹ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو جنرل یعنی مسکنسیپشنز تھے اس زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو آنسر کر دیا. اب اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اب عہد کا اپوزٹ ہے اللہ کے برابر کسی اور کو ماننا، شرک. ٹھیک ہے، تو اب اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیں گے کہ شرک کس کو کہتے ہیں، شرک ہے کیا. تو اس میں تعریف یہ کی گئی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واجب الوجود ہے. واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کو باقی رہنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود یعنی واجب ہے. اللہ کے سوا کوئی چیز، اللہ کے بغیر کوئی چیز اس کائنات میں نہیں ہو سکتی، یہ واجب الوجود ہے. دوسری چیز یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیم ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ is not created, he is قدیم. قدیم eternal. ٹھیک ہے، اور اس کی ہر صفت مستقل ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت جو ہے کبھی رہتی کبھی نہیں، ایسا نہیں. اس کی مستقل صفت ہے اور بالذات ہے. اب بالذات کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تھوڑا ڈفرینس میں بول دوں گا انشاءاللہ، اس کے بعد کنکلوڈ کروں گا. بالذات ایک ہے اور عطائی ایک ہے. بالذات مطلب اس کی خود کی، اور عطائی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے، جیسا کہ ہم ہیں. واللہ سمیع بصیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ہم بھی سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. ہمارے سننے کی صفت میں اور اللہ کی سننے کی صفت میں یہ فرق ہے کہ اللہ کی صفت قدیم ہے، ازل سے ہے، ایٹرنل ہے. ہماری صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے ایک پوائنٹ پہ جب ہم پیدا ہوئے تب. اور یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت جو ہے بالذات ہے، اس کی خود کی ہے، اللہ کو کسی نے عطا نہیں کی. لیکن ہماری جو صفت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے، یہ اس کی. تو شرک کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود سمجھنا یا قدیم سمجھنا، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی صفت کو جو ہے بالذات سمجھنا اور مستقل سمجھنا، یہ شرک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی شرک کی چھوٹی سی تعریف. انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں توحید اور شرک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، توحید کا عقیدہ ہمارے دلوں میں داخل فرمائے، اور اس کو مرنے تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو توحید پر قائم رکھے اور شرک سے ہماری حفاظت فرمائے. تو سورۃ الاخلاص
کے ترجمے اور تفسیر پر جو میں نے پوائنٹس جمع کیے ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پروٹیکشن میں آتا ہوں شیطان سے جسے پتھر مار کر بھگا دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو ترس کھا کر ہمیں فائدہ پہنچانے والا ہے۔ قل هو اللہ احد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ اس آیت میں 4 الفاظ آئے ہیں، قل، ہوا، اللہ اور احد۔ قل کے بارے میں ہم پچھلے دروس میں جو ہے سن چکے ہیں۔ ہوا کا مطلب وہ، ہی۔ پھر اللہ جو ہے بھی ہم ڈیٹیل میں پچھلے دروس میں سن چکے ہیں، لیکن ایک بالکل ہی بریف طور پر جو ہے اللہ ایک نام ہے، یہ پراپر نام ہے اس ذات کا جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس کے کئی ایٹریبیوٹس ہیں، یعنی اسماء ہیں، اس کی صفتیں ہیں، جس میں سے ایک نام احد ہے۔ تو یہ احد کیا ہے، اس کے بارے میں جمال نے کچھ ڈیٹیل بتائی، اور میں بھی جو ہے تھوڑے سے پوائنٹس اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کے جو ہے اسماء الحسنہ، یہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے نام ہیں، اس سورت کی پہلی آیت میں یہ پیارا نام آیا ہے، احد۔ قرآن کی تمام آیتوں کو جمع کرنے سے احد کا مطلب کچھ اس طرح سے نکلتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ احد یعنی ایک ہیں، اکیلے ہیں، یونیک ہیں، ان کے جیسا کوئی اور نہیں۔ اللہ سے ہٹ کر کوئی چیز اس کائنات میں ہے تو وہ اس کا کریشن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اگر کوئی اور چیز جو اس کائنات میں ہے وہ ساری کی ساری جو ہے کریشن ہے، اس کی خلقت ہے جو اس پر ڈیپینڈ ہے۔ یہاں پر ایک اور لفظ کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں جو ہے لفظ واحد آیا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ واحد بھی ہیں، اور تو واحد کا مطلب جو ہے واحد کا مطلب بھی ایک کے ہی آتے ہیں۔ احد بھی ایک ہے، واحد بھی ایک ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کئی خصوصیات مل کر ایک بنتا ہے، جیسے کہ ایک رسی ہو گئی۔ رسی جو ہے سالڈ نہیں ہوتی، اس کے جو ہے اندر کئی فائبرز ہوتے ہیں، وہ مل کر جو ہے وہ رسی بنتی ہے، اور انہی کلیکٹیو فائبرز کی وجہ سے اس کی اسٹرینتھ ہے۔ اگر آپ ایک ایک فائبر کو لے کے آپ اس کو توڑ سکتے ہیں، لیکن پوری رسی کو ایسے نہیں توڑ سکتے۔ تو یہ پورا جو مل کے ایک وہ بنتا ہے اس کو واحد کہتے ہیں۔ تو قرآن میں اس کو کیسے سمجھایا، قرآن نے لفظ واحد کو کیسے سمجھایا؟ مائم واحد آیا، ایک پانی، لیکن ایک پانی کے اندر ملینز آف H2O مالیکیولز ہوتے ہیں، ملینز آف واٹر مالیکیولز ہوتے ہیں۔ پانی تو پانی ہے، لیکن کئی جو ہے چیزیں ذرے بن کے یہ بنتا ہے، تو مائم واحد کہا۔ پھر قرآن میں امتم واحدہ آیا ہے، یعنی ایک امت، جس کا مطلب کئی انسان مل کر یہ امت بنتی ہے۔ ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد کس طریقے سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ٹکڑے تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، پوری جو ایٹریبیوٹس ہیں، وہ سارے مل کے تمام جو ہے ایک ساتھ جو ہے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رب بھی ہے، یعنی پالنے والے مالک بھی ہیں، رحمان بھی ہیں، یعنی فائدہ پہنچانے والے ہیں، رحیم بھی ہیں، یعنی ترس کھانے والے ہیں، مالک بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، پھر خالق بھی ہیں، یعنی پیدا کرنے والے ہیں، باری بھی ہیں، یعنی یہ خلقت کے پروسیس کے اندر جو چیزیں پیدا کرتے وقت جو ہے، یعنی کریٹ کرتے وقت جو چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو نکال دینے والے ہیں، اس کو باری کہتے ہیں۔ تو یہ سب ایک ساتھ کام چلتے جا رہا ہے۔
پھر مصور بھی ہیں، یعنی فائنل پروڈکٹ بنا کے پیش کر دے رہے ہیں کہ بھئی خوبصورتی دینے والے، بیوٹیفائی کرنے والے، تو یہ جو ہے صورت شکل جو ہے وہ بنانے والے. پھر یہ تمام کے تمام چیزیں ایک ساتھ کام کر رہی ہیں اور ایک پرفیکٹ کوآرڈینیشن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ واحد ہے، کیونکہ الہ واحدہ بھی آیا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں تھوڑی دیر پہلے جو ہے اس کو دیکھ چکے ہیں. تو یہ جو ہے واحد کا مطلب ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، یونیک ہے. قرآن میں سورۃ الانبیاء کی 22 آیت میں فرمایا کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوائے اور الہ ہوتے تو آسمان اور زمین کا نظام بگڑ جاتا. جیسے اس آیت کو جمال نے بھی کوٹ کیا، there would have been chaos in the universe. پھر اس کو جو ہے آگے بڑھ کے سورہ ملک کی جو ہے 3 اور 4 آیت میں کچھ اس طرح سے چیلنج دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی ہے جس نے 7 آسمانوں کو بنایا. تم رحمان کی خلقت میں، اس کے کریشن میں کوئی فرق، کوئی نقص، کوئی ڈسکنٹینیوٹی، کوئی ڈسکارڈ نہیں دیکھ سکتے. کائنات میں دیکھو کتنی دور دور تک دوربینیں لگا کے، بڑے بڑے جو ہے وہ لگا کے دیکھ لو، ہر طرف تم کو جو ہے یونیفارمٹی اور جو ہے سیرینٹی نظر آئے گی. ہر طرف دیکھو ایک ہی جیسی ایک سامان دکھے گی. چیلنج ہے یہ، ٹھیک ہے. اگر کچھ شک ہے تو پھر نظریں دوڑاؤ، دیکھو، پھر سے دیکھو. یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر، ذرا نظریں دوڑاؤ، پھر سے دیکھو، غور سے دیکھو، تم کوئی جو ہے اس کے اندر نقص نہیں نکال سکتے. اور پھر 4 آیت میں کہہ رہے ہیں کہ بار بار دیکھو اور جو ہے تمہاری نظریں تھک کے واپس آ جائیں گی، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گی. سورہ جو ہے ملک کی 3 اور 4 آیت ہے. تو اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا جو یہ جو ہے ثبوت ہے. قل اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، یونیک ہے. اللہ الصمد، اللہ وہی ہے سب جس کے محتاج ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس آیت میں الصمد آیا ہے، اس کو کچھ ڈیٹیل میں جمال نے بھی ایکسپلین کیا. تھوڑے سے پوائنٹس میرے مختلف ہیں اس سے. تو یہ جو لفظ ہے صمد، اور خاص بات یہ ہے کہ جو لفظ صمد ہے وہ قرآن میں صرف ایک ہی جگہ پہ آیا اور وہ سورہ اخلاص میں آیا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا ایک نام ہے. اس کا مطلب اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے. الصمد ایک ایسا مضبوط سہارا جو جب کوئی اور سہارا نہ ہو. ٹھیک ہے نا. الصمد کے معنی یہ ہے کہ ایک ایسا سہارا، جب آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی سہارا مل جائے تو آپ کو ایسا سہارا ملتا ہے جو مضبوط ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر آپ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں. تو اب غور کر کے دیکھیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر کس طریقے سے ڈیپینڈنٹ ہیں. غور کر کے دیکھیے، اپنے اندر غور کریے، کائنات میں غور کریے. کیا کبھی سوچ کے سانس لیے؟ چلا رہے، چل رہی ہے سانس، چل رہی ہے نا. کون چلا رہا ہے؟ آپ کے کنٹرول میں ہے. سوچے کبھی آپ لے رہا ہوں سانس بول کے؟ نہیں، سانس چل رہی ہے. دل دھڑک رہا ہے، ڈائجسٹو سسٹم چل رہا ہے. تھوڑا باہر نکلے تو زمین گھوم رہی ہے، دن اور رات کی ہیر پھیر ہو رہی ہے. سردی گرمی برسات سب چل رہی ہے. کون کر رہا ہے یہ سب؟ بغیر پوچھے کے، بغیر مانگے کے. یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور خاص بات یہ ہے کہ ہم تو ان ساری چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خود انڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے. یہ دوسری صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. ایک صفت صمد ہے جس کے اوپر سب کچھ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہر کائنات کی ہر چیز اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، لیکن وہ خود غنی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے.
تو یہاں پر ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو خالق ہے، جو کریٹر ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، کسی چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. جو مخلوق ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، خالق پر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو شرک کی جو ہے بات جمال نے کہی، میں بہت ہی سمپل اس طریقے سے اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ شرک کیا ہے. مخلوق کو اٹھا کر خالق کے لیول پہ لے کے جانا شرک ہے. مخلوق کو سمجھنا کہ جو ہے یہ خالق کے برابر ہے، شرک ہو گیا. تو اللہ الصمد، ہم سب اس کے محتاج ہیں. وی آر آل ڈیپینڈنٹ آن ہم. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ. تب اس آیت میں جو ہے لفظ یلد یا یولد آیا ہے. یہ جو روٹ ہے اس سے جو ہے والد بھی ہے، والدہ بھی ہے، والدین بھی ہے، ولد بھی ہے. تو اب اس کو اس کے معنی والدین کے بھی آتے ہیں، ماں کے آتے ہیں، باپ کے آتے ہیں، اولاد کے، بیٹے کے، پیدا ہونے یا پیدا کرنے کے جو ہے آتے ہیں. تو اب اس کو دوسرے انداز میں کیسے کہیں گے؟ نہ وہ جنا گیا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا. اس معاملے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یونیک ہے. کریشن کو دیکھیں گے اور خالق کو دیکھیں گے تو اس میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ یونیک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں. اب اس آیت میں جو ہے لفظ کفو آیا ہے، اور یہ بھی میرے خیال میں جو ہے سورہ قرآن میں صرف یہی صورت میں آیا ہے. یہ لفظ اس کا مطلب جو ہے ایکول، مساوی، برابر. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نو ون از ایکول ٹو ہم. تو اس جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو اب یہاں پر اگین پھر اگر شرک کی بات آئے تو جو ہے اس کو کیسے بتائیں کہ بھئی اگر کوئی بولے کہ بھئی فلاں کو ہم الہ مانتے ہیں، تب سورہ خل جو ہے اس کے اوپر اپلائی کر کے دیکھیے سارے کوالٹیز تو پورے جو ہے وہ کہیں وہ آ کے جو ہے پھیل جائے. تو یہ خل اللہ احد کی جو ہے تفسیر اور ترجمہ اس کو جو ہے بالکل بہت ہی یہ کانسنٹریٹڈ فارم میں ہے. اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. اور کئی جو ہے احادیث آئی ہیں، کچھ آپ نے سن چکے ہیں، کچھ ہم اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ بھئی وہ اخلاص اور معوذتین کے پڑھنے کی جو بات آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے پڑھتے تھے. اور یہ ساری چیزیں ہم نے جو پہلے بھی سن چکی ہیں، وہ جو ہے اس کی خاصیات ہیں سورۃ الاخلاص کی. تو جو ہے دعا کر لیجیے. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام اليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام ادخلنا الجنة دار السلام. اللهم ارزقنا علما نافعا وعقلا كاملا وقلبا ذاكرا وقلبا سليما وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. یا رب العالمین ہم نے جو بھی کوشش کی ہے مولا جمع ہو کے آپ کا ذکر کرنے کی، اللہ اپنی بارگاہ میں سے قبول فرما. کہنے میں اگر کوئی غلطی ہو تو اسے معاف فرما. اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں میں داخل فرما. یا رب العالمین قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون. یا رب العالمین جن کسی کے بھی جو بھی حاجات ہیں مولا، اس حاجات کو تیری بارگاہ میں اپنے یا اللہ تو جن کے جو بھی حاجات دلوں میں ہیں تو بہتر جانتا ہے. یا رب العالمین ان تمام کے حاجتوں کو پورا فرما. بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.